ناظرین، آج 4 جنوری ہے. آج سے 1 سال قبل سلمان تاثیر صاحب کو قتل کیا گیا. پنجاب کے گورنر تھے. چھڑی صاحب آپ کے پرانے دوستوں میں سے تھے. آج ان کے گھر دعا بھی تھی، آپ گئے؟ جی ہاں، میں گیا تھا. سلمان تاثیر میرا پرانا دوست تھا. کالج میں تھے، اسکول میں تھے، مگر وہ 4-5 سال سینئر سے 3-4 سال. ہماری راہیں بڑی ملتی رہی. کالج کے بعد بھی مجھے یاد ہے 1967-68 میں جب جنرل ایوب خان کے خلاف ایک مہم چلی تھی اسٹوڈنٹس، تو اس میں ڈکٹیٹرشپ کے خلاف سلمان تاثیر صاحب اسٹوڈنٹ تھے، تو انہوں نے لاہور میں وال چاکنگ وغیرہ بھی کی تھی، اور ہم بھی ساتھ ساتھ. اور اس کے بعد وہ لندن چلے گئے، میں کیمبرج یونیورسٹی چلا گیا، اور انہوں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی، میں نے وہاں سے اکنامکس پڑھی، گریجویشن کی وہاں، پوسٹ گریجویشن کی. اس کے بعد آنا جانا رہا. میں میڈیا میں آ گیا، وہ سیاست میں چلے گئے. مگر سیاست میں تو چلے گئے، پھر ایک ایسا وقت آیا وہ بزنس میں چلے گئے. اور پھر ہم دونوں نے مل کے 2 اخبار نکالے، ایک ڈیلی ٹائمز اور ڈیلی آج کل. اور میں مدیر تھا، وہ مالک تھے، پبلشر تھے. پھر الوداع ہوا، وہ گورنر بن گئے، سیاست میں ڈائریکٹ ہو گئے. میرا خیال تھا کہ اب وقت آ گیا وہ اپنا پرچہ خود ہی چلائیں. تو بڑے دلیر شخص تھے، اور دونوں ہماری کچھ سوچ ایسی تھی جو 3-4 اہم چیزیں ہیں جس میں ہم اتفاق کرتے تھے. ان کی بھی یہ خواب تھی، میری بھی یہ خواب ہے کہ اس ملک کو ایک مضبوط، خود مختار، آزاد، جمہوری ریاست بنایا جائے جس میں خوشحالی ہو، امن ہو. یہ ان کی بھی خواہش تھی، میری بھی خواہش. سوشل ویلفیئر اسٹیٹ. اور ہماری یہ بڑی بدقسمتی ہے، میری، ان کے خاندان کی اور اس ملک کی، کہ ایسے شخص کو کا خون ضائع کر دیا گیا، اور بڑا صدمہ پہنچتا ہے. آج گھر میں دعا ہوئی، ان کے دوست تھے، سیاسی کارکن تھے ان کے ہاں، کافی بڑا مجمع تھا. اور اس کے بعد پھر وہ لبرٹی، لاہور شہر میں لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ میں ان کے دوست اور سیاسی کارکن گئے. وہاں فیملی بھی تھی. وہاں انہوں نے کینڈلز لگائیں، ویجل کی. تو مگر ڈٹرمنیشن سب میں ہے کہ ہم جد و جہد کریں گے اس ملک کو خوشحال بنانے میں، اور جمہوری بنانے میں، اور خود مختار بنانے میں. اور تو یہ ایک عوامی سٹرگل ہے یہ. تو میرا خیال ہے کہ سلمان تاثیر صاحب تو چلے گئے، مگر بہت سے لوگ ہیں جو کہ یہ سب چیزوں میں یقین رکھتے ہیں، اور ہم یہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ وقت ہے کہ سب کو اکٹھا ہو جانا چاہیے. یہ سیکٹیرین ڈفرنسز اور انتہا پسندی یہ ہمیں بہت نقصان دے رہی ہے. ہمیں امن کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، بھائی بننا چاہیے، اندرونی لڑائیاں ختم کرنی چاہیے، اور اکٹھے کھڑے ہو کے سامراج کے خلاف ایک محاذ بنانا چاہیے. He became the victim of intolerance. That's what it was. ناظرین، تھوڑا آگے چلتے ہیں. سلمان تاثیر صاحب کے حوالے سے بات ہوئی. اب شریف صاحب، وہ حسین حقانی صاحب کے بارے سے میں بات کر رہا تھا، جو ان کا obviously اب وہ ٹیلی گراف کے اندر آیا ہے، آپ نے بھی اس کو پڑھا ہے. یہ بات کہنا کہ جی مجھے امریکہ نواز سمجھا جا رہا ہے، تو یہ there's nothing new about it. لیکن یہ کہنا کہ جی مجھے کوئی قتل کر دے گا اگر میں باہر نکلوں گا، اور پھر وہ پاورفل کوارٹرز مجھے ایسا سمجھتے ہیں، نہیں منیب، اس میں کچھ اہم باتیں ہیں. اس کو آپ ایسے کر کے شیک کر کے نہیں سمجھیں کہ انہوں نے ہمیں کہہ دیے. اس میں وزن ہے. دیکھیے، آسما جہانگیر نے بھی یہ بات کہی کہ سیکیورٹی کا پرابلم ہے، میں اپنے کلائنٹ کو مل نہیں سکتی کھلی طریقے کے ساتھ. پھر آپ کو بھی مجھے پتا ہے کہ قانون کے خلاف، کسی آرڈر کے خلاف ان کا پاسپورٹ ان سے چھین لیا گیا تھا جب وہ لینڈ کیے یہاں. پرائم منسٹر کا آرڈر نہیں تھا، FIA نے نہیں چھینا، IB نے نہیں چھینا. کس نے چھینا؟ وہ لے لیا ان سے. اور اس کی کوئی ڈینائل نہیں آئی. یہ سٹوری چلی ہے، ہم نے بھی ریپیٹ کیا ہے کہ یہ سٹوری ہم نے سنی ہے. کہیں سے ڈینائل نہیں آئی. حقانی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میرا پاسپورٹ میرے پاس ہے. حکومت نے یہ نہیں کہا کہ نہیں چھینا گیا. تو سوال یہ ہے کہ اس قسم کی فورسز تو ہیں
آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. پرائم منسٹر کہتے ہیں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ. اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ پرائم منسٹر صاحب نے کہا. اور اب مطلب ہمیں گول بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، سیدھی سی بات ہے. سب کو پتہ. جنرل پاشا اور جنرل کیانی حقانی صاحب کو نہیں پسند کرتے، کی لیڈرشپ نہیں پسند کرتی، سیدھی سی بات ہے. ان پہ الزام لگائے ہوئے. اچھا اب یہاں سے اب آپ بات کو آگے لے کے چلیں. یہ تو خود وہ آرمی چیف کہتے ہیں کہ یہ میمو ایک حقیقت ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا یہ حقیقت ہے. اگر حقیقت ہے تو ظاہر ہے وہ پسند تو نہیں کریں گے نا جو شخص اس کے سینٹر میں ہے اسٹارم میں. تو یہ تو بڑی اسٹریٹ فارورڈ سی بات ہے نا. اب عرض یہ ہے کہ حقانی صاحب کو ڈر لگتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ انہیں اغوا کر لیا جائے، انہیں پکڑ کے کوئی لے جائے، انہیں الٹا ٹانگ دیا جائے اور ان سے کوئی کنفیشن نکلوا لیا جائے. کیونکہ بات تو چل رہی ہے نا. جہاں جس ڈرائنگ روم میں آپ جائیں، کوئی کہتا ہے حسین حقانی کو اگر وہ پکڑ کے لے گئے فوج والے تو فوجداری کا کیس کر سکتے ہیں. کوئی کہتا ہے ان کو الٹا ٹانگ دیں گے، کنفیشن لکھوا لیں گے، کورٹ مارشل کر دیں گے. کوئی کہتا ہے کہ ان کو اپروور بنا دیں گے، وعدہ معاف گواہ پریزیڈنٹ صاحب کے خلاف بنا دیں گے. مطلب اس قسم کی باتیں ساری چل رہی ہیں. یہ ہمیں کوئی اس کے بارے میں خدشہ نہیں ہے. یہ سب باتیں کر رہے ہیں ہر جگہ پہ، یار ایسے ہے، ہر بندہ ایک نئی تھیوری کوئی نہ کوئی کر رہا ہے. تو ظاہر ہے وہ شخص جو ہے جس پہ ایک الزام ہے، ابھی کوئی پروف نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، ابھی تو ٹرائل بھی شروع نہیں ہوئی ہے، ابھی تو پریلیمنری سٹیجز ہے، ڈیٹرمنیشن کہ کچھ چیز ہے بھی یا نہیں بھی. تو مطلب ابھی تو کچھ چیز شروع بھی نہیں ہوئی اور ابھی سے فیصلہ ہو گئے ہیں کچھ اداروں میں، کچھ حلقوں میں، کچھ لوگوں کے ذہنوں میں کہ شاید یہ گلٹی ہے. تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو خطرہ ہے تو وہ بالکل صحیح سمجھتے ہیں، خطرہ ہے ان کو. اب آئیے دوسری بات یہ جو انہوں نے کہا کہ مجھے امریکن ایجنٹ قرار دے کے. دیکھیے اس ملک میں ایک ہسٹری ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا خادم جو ہے نا اس میں بڑے بڑے مورے لگی ہوئی ہیں. تو اگر میرے پہ 3 یا 4 پہلے مورے لگی ہوئی ہیں اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ آپ کے دوست اور ہمارے فالوورز اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور ہمیں اہمیت دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم محب الوطن ہیں، تو مگر مورے لگی نہیں ہیں. ہر بندہ جو اٹھتا ہے جو ہماری بات پسند نہیں کرتا وہ ہمیں بھی الزام لگا دیتا ہے. کوئی کہتا ہے جی انڈین ایجنٹ ہے، کوئی کہتا ہے امریکن ایجنٹ ہے. پرانے زمانے میں کہتے تھے کہ یہ KGB کا ایجنٹ ہے. اب وہ KGB فارغ ہو گئی تو اس کے بعد موساد کا بھی نہیں لگا مگر وہ بھی لگ جائے گا. رو وہ سارا اب CIA. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ایک ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ انگریزی کا محاورہ ہے ایک کتے کو برا نام دے کے بدنام کر کے کسی کو اور اس کو فارغ کر دیں. تو یہاں اس قسم کا ماحول بنتا جا رہا ہے. جس بندے کو کوئی بندہ پسند نہیں کرتا اس کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں، بھئی فلانا CIA ایجنٹ ہے، فلانا امریکن. آج کل کے ماحول میں امریکن ایجنٹ کسی کو کہنا وہ لوگ ویسے ہی لوگ پاگل ہو جاتے ہیں. ہاں تو مطلب ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی سائیکولوجیکل وار کے تحت لوگوں کو الزام لگائے جاتے ہیں کہ جی آپ امریکن ایجنٹ ہیں، آپ کو میری بات پسند نہیں آئی، او جی تو امریکن ایجنٹ ہے. آپ دبئی چلے گئے، او جی امریکہ گیا چلا گیا. آپ امریکہ چلے گئے کسی کانفرنس میں، وہ جی وہ تو CIA ہیڈ کوارٹر بیٹھا. تو یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس آرگیومنٹس نہیں ہوتے، جو خود کمزور ہوتے ہیں. وہ پھر یہ کنسپریسی تھیریز گھڑتے ہیں. کیونکہ اگر آپ اور میں کو بات کرتے ہیں اور کسی کے پاس جواب نہیں ہے اس کا لاجیکل جواب، فیکچوئل بیس جواب، تو وہ کیا کرے گا، وہ کنسپریسی تھیری لگا کے مور لگا دے گا آپ کے تاکہ لوگ جو اوئے پتہ نہیں یار یہ کیا. تو حقانی صاحب کے ساتھ بھی اسی قسم کا ڈرامہ ہو رہا ہے. تو وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے وہ امریکن ایجنٹ قرار دے کے تو میرے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کا خدشہ صحیح ہے، کیونکہ الزام اسی قسم کا لگایا جا رہا ہے نا. وہ آپ کے سفیر رہے ہیں، آپ ان کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں، پروف کر دیجئے، پھر جو کرنا ہوگا کر دیجئے. قانون بھی یہ کہتا ہے نا کہ آپ اس وقت تک انوسنٹ ہیں unless proven guilty, until and unless proven guilty. Absolutely. تو یہ ایک انہوں نے اور بھی ایک انٹرویو جو آج دی ہے ڈیلی ٹیلی گراف کو، اس میں پڑھ رہا تھا. بائی دا وے میری حسین حقانی صاحب سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے جب سے یہ پاکستان آئے اندر ہوئے ہیں. اس سے پہلے تو وہ اسٹیٹمنٹ آتے رہتے تھے ان کے. مگر اور اب پہلی دفعہ میرا خیال ہے انہوں نے انٹرویو دی ہے یہ، کوئی اس کے پہلے کوئی میں نے نہیں پڑھی کہیں. مگر اب اور بھی انٹرویوز ہوں گی اور مجھے اگر موقع ملے تو میں بھی ان کو انٹرویو کرنا چاہوں گا. پتہ نہیں دیں گے یا نہیں دیں گے. میں تو سبھی کو انٹرویو کرنا چاہتا ہوں. میں تو DG ISI کو بھی کرنا چاہتا ہوں اور میرا خیال ہے وہ نہیں دیں گے. اور میں تو کیانی صاحب سے بھی ذرا 2 ہاتھ میں نے کہا ذرا پیار کے ذرا چائے وائے ہو جائے تو وہ لفٹ ہی کرائیں گے. تو حقانی صاحب کرائیں گے یا نہیں کرائیں گے مجھے پتہ نہیں. مگر دیکھیے ہمارا تب تو صحافی، تو I want to interview everyone who has a story to tell. مگر کچھ لوگ بات کرتے ہیں، کچھ لوگ بات نہیں کرتے. ہمارا کام ہے سوال کرنا. ہمارا کام ہے سوال کرنا. سوال اچھے نہیں لگتے، سوال لوگوں کو کڑوے لگتے ہیں. ہم کیا کریں، کہاں جائیں. ناظرین ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا ایک اہم ملاقات ہے جس کے بارے میں
آپ لوگوں کو یاد ضرور ہے، بڑی اہم شخصیات تھی ہیں، کسی ایک اہم شخص کو ملے تھے ابھی پچھلے دنوں جب پرائم منسٹر صاحب گرج برس رہے تھے. یاد کریے. یہ بریک کے بعد سیٹھی صاحب سے میں پوچھوں گا کون سی ملاقات تھی. ہمارے ساتھ رہے گا.